بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات اسلامیات سے کریں گے، موٹیویشن کی۔ پہلے ہم نے ایک سیشن کیا ہے کہ مناسب طرز گفتگو اختیار کریں، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو یہ ہم نے حوالہ دیا ہے 4 اسکول آف تھاٹ ہیں امام احمد بن حنبل سے۔ تو ان کی مسند ہے، کمپائلیشن ہے، انہوں نے احادیث کمپائل کی ہیں، 27,000 کمپائلیشن ہیں۔ آج ہم جس کا حوالہ کریں گے وہ جلد 4 سے 422 احادیث ہے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص جلیبیب نام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور دوران گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں میں ان سے کہا کہ کیا میں تمہاری شادی کروا دوں؟ تو انہوں نے کہا، جلیبیب نے، کہ آپ کو میری قیمت کچھ زیادہ نہیں ملے گی، کیونکہ جلیبیب نیک صالح سیرت تھے مگر صورت ان کی کچھ اچھی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے، خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ خود جانتے تھے کہ میری قیمت اتنی زیادہ نہیں لگے گی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں ہے۔ اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ ایک انصاری اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کروانا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ رشتہ مجھ سے لے لیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتا، مگر ایک میرے بچے کی طرح ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان سے آپ کی بچے کی شادی کروا دوں۔ تو انہوں نے، جب انصاری نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے جلیبیب کا نام لیا، تو ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات آئے، کیونکہ شکل و صورت سے اچھے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا میں ذرا گھر سے پوچھ کر اپنی بیوی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر گھر گئے انصاری، بیوی سے جب گفتگو کی، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا ہے۔ تو انہوں نے، ان کی بیوی نے انصاری کے فوراً کہا کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگا، انہوں نے اپنے ایک صحابی کے لیے مانگا ہے، اور ان کا نام جلیبیب ہے۔ اب جیسے ہی نام لیا تو ان کی بیوی بہت گراں طبیعت سے بھڑک اٹھی، کہا کہ ہائے ہائے، میری بچی کی یہ حالت ہو گئی کہ اب جلیبیب کو میرا بچی کا رشتہ جائے گا۔ جملہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچی کا ایک بال بھی اسے نہ دوں۔ اب وہ انصاری بہت پریشان ہوئے، اب جواب دینے کے لیے اٹھے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، تو پردے کے پیچھے اس بچی نے یہ باتیں سن لی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ والدین راضی ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ آپ رشتے کا انتظام کیجئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، مگر افسوس کی بات کہ چند دنوں کے بعد ایک غزوہ کا اعلان ہوا، اور اس غزوہ میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور سب اس غزوہ میں شامل ہوئے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہر طرف جب جنگ ہوئی تو لاشیں تھیں، تو جب غزوہ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسے ہی اصحابی گزر رہے تھے تو وہ لاشوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا فلاں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر دوسرے دوڑ رہے تھے، کہا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا فلاں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس طرح ایک عجیب منظر تھا، تو سب صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کہ میں جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ چند دن یہ ہوا کہ چند لمحوں میں یہ ہوا کہ سارے اصحابی جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اب جیسے ہی آگے گئے ہیں تو 7 مقتولین کے بیچ میں جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیب نے 7 مقتولین کو قتل کیا ہے، اور خود ان کے درمیان شہید ہو گئے ہیں۔ اصحابہ کو حکم کیا کہ قبر کھودی جائے، اسے دفنایا جائے۔ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس طرح پڑے تھے جیسے بستر پر آرام فرما رہے ہوں، اور ان کے چہرے پر رحمت نازل ہوئی ہو۔ دفنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مقتولین کو قتل کیا اور خود شہید ہو گئے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اس کے بعد ان کی جو بیوہ تھی، ان کی پاک دامنی اور خوبصورت کا اتنا ڈنکا تھا کہ
सारे शहर में किसी का भी इतने तादाद में रिश्ता नहीं आया जितना उस बेवा का आया, क्योंकि उनकी उनसियत जुलेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़ाया होने नहीं देंगे। अब कहने का मकसद कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स से बात करते थे उसकी उस्ताद, उसके ज़हन की सतह देखते हैं, उनका इल्म देखते थे, उनका फ़हम देखते थे, उनकी हैसियत के हिसाब से बात करते थे। इस तरह बात करने से अगले को इत्मीनान होता है, वो हमारी इज़्ज़त करता है, उसके दिल का बोझ हल्का होता है और उसका मसला हल होता है। हमेशा मुनासिब तर्ज़ गुफ्तगू इख्तियार करें, जिस तरह अगला चाहता है आप उसी तरह बात करें तो उसका भी भला हो जाएगा और आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।